بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت حارث فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر مرغ کے پر کی نشانی لگا رکھی تھی۔ ایک مشرک نے پوچھا کہ یہ شتر مرغ کے پر کی نشانی والا آدمی کون ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ تو اس مشرک نے کہا، یہی تو وہ آدمی ہے جنہوں نے ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن حلف نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے بندے، غزوہ بدر کے دن جس آدمی نے اپنے سینے پر شتر مرغ کے پر کا نشان لگا رکھا تھا وہ کون تھا؟ میں نے کہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیہ نے کہا، انہوں نے ہی تو ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کر رکھے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے دن لوگ لڑائی سے واپس آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں میں نہ پایا تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان کو اس درخت کے پاس دیکھا تھا، وہ یوں کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شعر ہوں اور اس کے رسول کا شعر ہوں۔ اے اللہ، یہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جو کچھ فتنے کر کے لے کر آئے ہیں، میں تیرے سامنے ان سب سے بری ہونے کا اظہار کرتا ہوں، اور مسلمانوں نے جو شکست کھائی ہے میں اس سے بھی بری ہونے کا اظہار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے۔ جب شہادت کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشانی دیکھی تو آپ رو پڑے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کا کان، ناک وغیرہ کاٹ دیے گئے ہیں تو آپ سسکیاں لے کر رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا کوئی کفن ہے؟ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر ایک کپڑا ان پر ڈال دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہوں گے۔ حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار حضرت معاویہ کے زمانہ خلافت میں باہر نکلے۔ پھر آگے باقی حدیث ذکر کی اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں تک کہ ہم لوگ حضرت وحشی کے پاس جا پہنچے اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی نے فرمایا، میں تمہیں یہ قصہ اسی طرح سنا دوں گا جیسا کہ میں نے حضور کے فرمانے پر حضور کو سنایا تھا۔ میں حضرت جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ ان کا چچا تیمہ بن عدی غزوہ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریشی جنگ احد کے لیے چلے تو جبیر نے مجھ سے کہا، اگر تم میرے چچا کے بدلے میں محمد کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو۔ اور میں ایک حبشی آدمی تھا، حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکا کرتا تھا اور میرے نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا۔ میں بھی کافروں کے ساتھ اس سفر میں گیا۔ جب دونوں لشکر میں مڑبھیر ہوئی تو میں بھی حضرت حمزہ کو دیکھنے کے لیے نکلا اور میں بڑے غور سے انہیں دیکھتا رہا، یعنی تلاش کرتا رہا۔ بالآخر میں نے ان کے لشکر کے کنارے پر دیکھ لیا اور ان کے جسم پر گرد و غبار خوب پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ خاکستری رنگ کے اونٹ کی طرح نظر آ رہے تھے، اور وہ لوگوں کو اپنی تلوار سے اس زور سے ہلاک کر رہے تھے کہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اللہ کی قسم، میں ان کے لیے تیار ہو رہا تھا، انہیں قتل کرنا چاہتا تھا اور کسی درخت یا بڑے پتھر کے پیچھے چھپاتا پھر رہا تھا تاکہ وہ میرے قریب آ جائیں کہ اتنے میں صبا بن عبد العزیٰ مجھ سے آگے ہو کر ان کی طرف بڑھا۔ جب حضرت حمزہ نے اس کو دیکھا تو اس سے کہا، اور عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بیٹے، اور یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ایک دم سر تن سے جدا کر دیا اور ایسے نظر آیا کہ بلا ارادہ ہی سر کاٹ دیا۔ پھر میں نے اپنے نیزے کو ہلایا اور جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ نیزہ نشانے پر جا کر لگے گا تو میں نے ان کی طرف نیزہ پھینکا، جو ان کی ناف کے نیچے جا کر اس زور سے لگا کہ دونوں ٹانگوں کے درمیان میں سے پیچھے نکل آیا۔ وہ میری طرف اٹھنے لگے لیکن ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر میں نے ان کو اور نیزے کو اسی حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں ان کے قریب گیا اور اپنا نیزہ لے لیا اور پھر اپنے لشکر میں واپس آ گیا اور جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہیں تھا
اور میں نے ان کو اس لیے قتل کیا تھا تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب میں مکہ آیا تو میں آزاد ہو گیا، پھر میں وہیں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ جب حضور نے مکہ کو فتح کر لیا تو میں بھاگ کر طائف چلا گیا اور وہاں جا کر ٹھہر گیا۔ جب طائف کا وفد مسلمان ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا تو سارے راستے مجھ پر بند ہو گئے اور میں نے کہا کہ شام چلا جاؤں یا یمن یا کسی اور جگہ۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا، تیرا بھلا ہو، اللہ کی قسم جو بھی کلمہ شہادت پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاتا ہے، حضرت محمد اسے قتل نہیں کرتے ہیں۔ جب اس آدمی نے یہ بات مجھے بتائی تو میں طائف سے چل پڑا یہاں تک کہ میں مدینہ حضور کی خدمت میں پہنچ گیا۔ حضور کو میرے آنے کا پتہ نہ چلا، بلکہ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، کیا تم وحشی ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ چنانچہ میں نے سارا واقعہ حضور کو اسی طرح سنایا جس طرح میں نے تم دونوں سے بیان کیا۔ جب میں سارا واقعہ بیان کر چکا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، تیرا بھلا ہو، تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لو، میں تمہیں آئندہ کبھی نہ دیکھوں، یعنی تم سامنے مت آیا کرو، اس سے میرے چچا کے قتل کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ہوا کرتے تھے میں وہاں سے ہٹ جایا کرتا تھا تاکہ حضور کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور حضور کی وفات تک میں ایسے ہی کرتا رہا۔ جب مسلمان یمامہ والے مسلمہ کذب سے مقابلے کے لیے چلے تو میں بھی ان کے ساتھ گیا، اور میں نے اپنے جس نیزے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اس نیزے کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مسلمہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور میں اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ میں اسے مارنے کی تیاری کرنے لگا اور دوسری طرف سے ایک انصاری آدمی بھی اسے مارنے کی تیاری کرنے لگا۔ ہم دونوں اسی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ میں نے اپنے نیزے کو حرکت دی، اور جب مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ نیزہ نشانے پر لگے گا تو وہ نیزہ میں نے اس کی طرف پھینکا جو اسے جا کر لگا، اور انصاری نے بھی اس پر حملہ کیا اور اس پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا۔ اگرچہ میں نے اسے قتل کیا ہے تو پھر میں نے ایک تو وہ آدمی قتل کیا ہے جو حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین تھا، اور ایک وہ آدمی قتل کیا جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ برا ہے۔ اس جیسی حدیث امام بخاری نے حضرت جعفر بن ابروب سے روایت کی ہے، اور اس میں مضمون یہ بھی ہے کہ جب دونوں لشکر جنگ کے لیے صف بنا کر کھڑے ہو گئے تو صبا لشکر سے باہر نکلا اور بلند آواز سے کہا کہ کوئی میرے مقابلے پر آنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لشکر سے باہر نکلے اور اس سے کہا کہ اے صبا، اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت، امام انمار کے بیٹے، کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو؟ پھر حضرت حمزہ نے صبا پر ایک زوردار حملہ کر کے اسے ایسے مٹایا جیسا کہ گزرا ہوا دن ہوتا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی بہادری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حنظلہ بن ربیع کو غزوہ طائف کے دن طائف والوں کے پاس بھیجا۔ چنانچہ حضرت حنظلہ نے ان طائف والوں سے بات کی۔ طائف والے انہیں پکڑ کر اپنے قلعے میں لے جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان آدمیوں سے حضرت حنظلہ کو چھڑا کر لائے؟ جو چھڑا کر لائے گا اسے ہمارے اس عضوے جیسا پورا اجر ملے گا۔ اس پر صرف حضرت عباس بن عبد المطلب کھڑے ہوئے، اور طائف والے حضرت حنظلہ کو لے کر قلعے میں داخل ہونے والے ہی تھے کہ حضرت عباس ان تک پہنچ گئے۔ حضرت عباس بڑے طاقتور آدمی تھے۔ ان لوگوں سے چھین کر انہوں نے حضرت حنظلہ کو گود میں اٹھا لیا۔ ان لوگوں نے قلعے سے حضرت عباس پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس کے لیے خیریت سے واپس پہنچ جانے کی دعا کرنے لگے۔ آخر حضرت عباس حضرت حنظلہ کو لے کر حضور تک پہنچ گئے۔ حضرت معاذ بن عمرو بن جموح اور حضرت معاذ بن عفراء کی بہادری۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کم عمر لڑکے کھڑے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میرے دونوں جانب بچے ہیں، یہ میری کیا مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچا جان، تم ابو جہل کو بھی جانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، پہچانتا ہوں،
تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک وہ نہ مر جائے یا میں نہ مر جاؤں۔ مجھے اس کے سوال اور جواب پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے بھی ہاتھ پکڑ کر یہی سوال کیا، اور جو پہلے نے کہا تھا وہی اس نے بھی کہا جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے کہ وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ دونوں حضور کے پاس واپس آئے اور حضور کو قصہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں میں سے اسے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں میں سے ہر ایک نے کہا، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ حضور نے پوچھا، کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں پونجھ لی ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر حضور نے ان دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا کہ تم دونوں نے اسے کیا قتل کیا ہے؟ اور ابو جہل کے سامان کا حضرت معاذ بن عمرو بن جموح کو دینے کا فیصلہ فرمایا، اور دوسرے نوجوان حضرت معاذ بن عفرہ تھے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں صف میں کھڑا ہوا تھا، جب میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں دونوں عمر لڑکے کھڑے ہیں تو میں نے ان کے یہاں ہونے سے مطمئن نہ ہوا۔ اتنے میں ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے چھپ کر مجھ سے کہا، اے چچا جان، مجھے ابو جہل دکھا دیں کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے کہا، اے میرے بھتیجے، تم اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میں اسے قتل کر دوں گا یا خود قتل ہو جاؤں گا۔ دوسرے نے بھی اپنے ساتھی سے چھپ کر مجھے وہی بات کہی۔ میں ان دونوں کی بہادری والی باتوں سے بڑا متاثر ہوا اور میری یہ تمنا نہ رہی کہ میں ان دونوں کی بجائے دو اور مضبوط آدمیوں کے درمیان ہوتا۔ پھر میں نے ان دونوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ پھر ان دونوں نے شکرے کی طرح اپنے جہل پر حملہ کیا اور اس پر تلوار کے وار کیے۔ یہ دونوں عفرہ کے بیٹے معاذ اور موعوذ تھے۔ بظاہر ان دونوں کے ساتھ حضرت معاذ بن عمرو بن جموح بھی ابو جہل کے قتل میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ بنو سلمہ کے حضرت معاذ بن عمرو بن جموح نے فرمایا کہ ابو جہل غزوہ بدر کے دن درختوں کے جھنڈ جیسے لشکر میں تھا، اس کے چاروں طرف کافر ہی کافر تھے، وہ بالکل محفوظ تھا۔ میں نے لوگوں کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابو لہب یعنی ابو جہل تک کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اس تک پہنچ کر اسے قتل کرنے کو میں نے اپنا مقصد بنا لیا اور میں ابو جہل کے ارادے سے چل پڑا۔ جب وہ میرے نشانے پر آ گیا تو میں نے اس پر حملہ کیا اور اسے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں آدھی پنڈلی سے اڑ گیا۔ اللہ کی قسم، وہ پاؤں ایسے اڑ گیا اور اڑ کر گیا جیسے کہ ٹوٹتے ہوئے پتھر کے نیچے سے کھٹلی اڑ کر جاتی ہے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار مار کے اسے کاٹ دیا، لیکن بازو کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا۔ لڑائی کے زور میں مجھے ہاتھ کی یہ تکلیف محسوس نہ ہوئی اور سارا دن میں ہاتھ پیچھے لٹکائے ہوئے لڑتا رہا، لیکن جب اس کے لٹکے رہنے سے تکلیف ہونے لگی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا، جس سے وہ کھال ٹوٹ گئی جس سے وہ اٹک رہا تھا اور میں نے اسے پھینک دیا۔ حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے دن ایک تلوار لے کر فرمایا کہ یہ تلوار کون لے گا؟ کچھ لوگ تلوار لے کر اسے دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنے کے لیے نہیں دینا چاہتا ہوں، بلکہ تلوار لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا؟ یہ سن کر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت ابو دجانہ سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اسے لے کر اس کا حق ادا کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے وہ تلوار لی اور اس سے مشرکوں کے سر پھاڑنے لگے۔ حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک تلوار پیش کی اور فرمایا، اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اسے لے کر اس کا حق ادا کروں گا، اس کا حق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہ تلوار دے دی۔
وہ تلوار لے کر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا، چنانچہ وہ جس چیز کے پاس سے گزرتے اسے پھاڑ دیتے اور اسے ہلاک کر دیتے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے دامن میں چند کافر عورتوں کے پاس پہنچے۔ ان عورتوں کے ساتھ ہند بھی تھی، اور جو اپنے مردوں کو لڑائی سے ابھارنے کے لیے یہ اشعار پڑھ رہی تھی: ہم طارق کی بیٹیاں ہیں، ہم گدھوں پر چلتی ہیں، اور ہمارے سروں کی مانگوں میں مشک کی خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اگر تم میدان جنگ میں آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے، اگر تم میدان جنگ سے پیٹھ پھیرو گے تو پھر ہم تمہیں ایسے چھوڑ جائیں گے جیسے محبت نہ کرنے والا چھوڑ جاتا ہے کہ پھر واپس نہیں آتا۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہند پر حملہ کرنا چاہا تو اس نے اپنی مدد کے لیے میدان کی طرف زور سے آواز لگائی تو کسی نے اس کا جواب نہ دیا تو میں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو دجانہ سے کہا، میں آپ کے سارے کام دکھاتا رہا ہوں اور مجھے آپ کے سارے کام پسند آئے ہیں، لیکن مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ آپ نے اس عورت کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا، اس عورت نے اپنی مدد کے لیے آواز لگائی تھی لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، تو مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے ایسی عورت کو قتل کروں جس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے دن ایک تلوار پیش کی اور فرمایا کہ اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا۔ میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے اعراض فرما لیا، اور پھر فرمایا اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے اعراض فرما لیا، اور پھر فرمایا اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا۔ اس پر حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں اسے لے کر اس کا حق ادا کروں گا، لیکن اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ تم اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرو، اور تم اسے لے کر کسی کافر سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار ان کو دے دی، اور حضرت ابو دجانہ جب لڑائی کا ارادہ کر لیتے تو سرخ پٹی بطور نشانی کے باندھ لیتے۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ میں آج ابو دجانہ کو ضرور دیکھوں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ جو چیز بھی ان کے سامنے آتی وہ اسے پھاڑ دیتے اور اسے رسوا کر دیتے۔ آگے مضمون پچھلی حدیث جیسا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی اور حضرت ابو دجانہ کو دے دی تو مجھے اس پر بڑا غصہ آیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں اور حضور کے قبیلہ قریش میں سے ہوں، اور میں نے ابو دجانہ سے پہلے کھڑے ہو کر حضور سے تلوار مانگی تھی، پھر آپ نے ابو دجانہ کو وہ تلوار دے دی اور مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میں بھی ضرور دیکھوں گا کہ ابو دجانہ تلوار لے کر کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے ہو لیا اور انہوں نے اپنی سرخ پٹی نکال کر اپنے سر پر باندھ لی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکالی ہے، اور حضرت ابو دجانہ جب بھی سرخ پٹی باندھا کرتے تو انصار یوں ہی کہا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے۔ جب ہم پہاڑ کے دامن میں کھجور کے درختوں کے پاس تھے تو مجھی سے میرے خلیل نے یہ عہد لیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی بھی میدان جنگ کی آخری صف میں کھڑا نہیں ہوں گا، اور اب میں اللہ اور رسول کی تلوار سے کافروں کو خوب ماروں گا۔ جو کافر ان کو ملتا وہ تو اس تلوار سے اسے قتل کر دیتے۔ مشرکوں میں ایک آدمی تھا جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ تلاش کر کے ہمارے ہر زخمی کو مار دیتا تھا۔ حضرت ابو دجانہ اور یہ مشرک ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ دونوں کو آپس میں میٹ بھیر کرا دے۔ چنانچہ دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ اس مشرک نے حضرت ابو دجانہ پر تلوار کا وار کیا، جیسے انہوں نے اپنی ڈھال پر روکا اور اپنا بچاؤ کر لیا، اور اس کی تلوار ڈھال میں گر گئی اور نکل نہ سکی۔ پھر حضرت ابو دجانہ نے تلوار کا وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت ابو دجانہ نے ہند بنت عتبہ کے سر کے اوپر تلوار اٹھا رکھی ہے، لیکن پھر تلوار اس سے ہٹا لی اور اسے قتل نہ کیا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو دجانہ کی بہادری کے یہ کارنامے دیکھے تو میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ کون اس تلوار کا زیادہ حقدار تھا۔ موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس تلوار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ تلوار مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اعراض فرما لیا۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار مانگی۔ حضور نے ان سے بھی اعراض فرما لیا تو ان دونوں حضرات نے اسے محسوس کیا۔ حضور نے تیسری مرتبہ اسی تلوار کو پیش کیا تو حضرت ابو دجانہ نے حضور سے وہ تلوار مانگی۔ حضور نے ان کو تلوار دے دی۔ انہوں نے تلوار لے کر واقعی اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ میں گیا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے ہیں تو میں کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد آگے بڑھا تو میں نے ایک مشرک کو ہتھیار لگائے ہوئے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے مسلمانوں، جیسے بکریاں ذبح ہونے کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہیں تم بھی قتل ہونے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ ادھر ایک مسلمان ہتھیار لگائے ہوئے اس کافر کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر میں وہاں سے چلا اور اس مسلمان کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور دیکھ کر اس کافر اور اس مسلمان کا اندازہ لگانے لگا تو یہی نظر آیا کہ کافر کے ہتھیار اور اس کی لڑائی کے لیے تیاری زیادہ ہے۔ میں دونوں کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور مسلمان نے اس کافر کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری جو اسے چیرتی ہوئی اس کے سریں تک چلی گئی اور وہ کافر دو ٹکڑے ہو گیا۔ پھر مسلمان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا، اے کعب، تم نے کیا دیکھا؟ میں ابو دجانہ ہوں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیے میں ایک کمان ملی۔ آپ نے وہ کمان احد کے دن مجھے دے دی۔ میں اس کمان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر خوب تیر چلاتا رہا یہاں تک کہ اس کا سر ٹوٹ گیا۔ میں برابر حضور کے چہرے کے سامنے کھڑا رہا اور میں اپنے چہرے پر تیروں کو لیتا رہا۔ جب میں کوئی تیر آپ کے چہرے کی طرف موڑ جاتا تو میں اس سے سر گھما کر تیر کے سامنے لے آتا اور حضور کے چہرے کو بچا لیتا۔ چنانچہ میری کمان ٹوٹ چکی تھی، اس لیے میں تیر تو چلا نہیں سکتا تھا۔ پھر آخر میں مجھے ایک تیر ایسا لگا جس سے میری آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پر آ گیا۔ میں اسے ہتھیلی پر رکھی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آپ نے آنکھ کا ڈیلا میری ہتھیلی میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے یہ دعا دی، اے اللہ، قتادہ نے اپنے چہرے کے ذریعے آپ کے نبی کے چہرے کو بچا لیا ہے، لہٰذا تو اس کی اس آنکھ کو زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز بنا دے۔ چنانچہ ان کی وہ آنکھ دوسری سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز نظر والی ہو گئی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے سے حضور کے چہرے کی حفاظت کرتا رہا اور حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پشت سے حضور کی پشت مبارک کی حفاظت کرتے رہے حتیٰ کہ ان کی پشت تیروں سے بھر گئی، اور یہ بھی غزوہ احد کے دن ہوا تھا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ ہم صلح حدیبیہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ آئے۔ پھر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت رباح دونوں حضور کے اونٹوں کو لے کر باہر نکلے اور میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا گھوڑا لے کر نکلا تاکہ اس کو بھی ان اونٹوں کے ساتھ چرا لاؤں اور پانی پلا لاؤں۔ ابھی صبح ہو چکی تھی لیکن کچھ اندھیرا باقی تھا کہ عبد الرحمن بن انیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کو کافروں کے مجمع کے ساتھ لوٹ لیا اور اونٹوں کے چراوے کو قتل کر دیا اور اپنے گھوڑے سوار ساتھیوں سمیت ان اونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔ میں نے کہا، اے رباح، تم اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کو یہ گھوڑا جا کر دے دو اور حضور کو بتا دو کہ ان کے اونٹوں کو لوٹ لے گئے ہیں۔ میں نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر مدینہ کی طرف منہ کیا اور 3 مرتبہ زور سے آواز لگائی، یا صباحا، اے لوگو، دشمن نے لوٹ لیا ہے، مدد کے لیے آؤ۔ پھر میں اپنی تلوار اور تیر لے کر ان کافروں کا پیچھے کرنے لگا اور تیر چلا کر ان کے سواری کے جانوروں کو مارنے لگا، اور مجھے ان پر تیر چلانے کا موقع اس وقت ملتا جب گھنے درخت آ جاتے۔ جب کوئی سوار میری طرف واپس ہوتا تو میں کسی درخت کی آڑ میں بیٹھ جاتا اور تیر چلاتا۔ چنانچہ جو سوار بھی میری طرف واپس آیا میں نے اس کے جانور کو ضرور زخمی کیا۔ میں ان کو تیر مارتا جاتا تھا اور یہ شعر پڑھتا جاتا تھا، میں اکوع کا بیٹا سلمہ ہوں، آج کا دن کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ پھر میں ان میں سے
کسی ایک کے قریب ہو جاتا اور وہ سواری پر ہوتا تو میں اسے تیر مارتا، وہ تیر اس آدمی کو لگ جاتا اور میں اس کے کندھے کو تیر سے چھید دیتا اور میں اس سے کہتا، اس تیر کو لے، میں یعقوب کا بیٹا ہوں، آج کا دن کمینوں اور کنجوسوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ پھر جب میں درختوں کی اوٹ میں ہوتا تو میں تیروں سے ان کو بھون ڈالتا، جب کہیں تنگ گھاٹیاں آتی تو میں پہاڑ پر چڑھ کر ان پر پتھر برساتا۔ میرا ان کے ساتھ یہی رویہ رہا، میں ان کا پیچھا کرتا رہا اور رجیزہ اشعار پڑھتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اونٹ میں نے ان سے چھڑا لیے اور وہ اونٹ میرے پیچھے رہ گئے۔ پھر میں ان سے تیر چلاتا رہا، یہاں تک کہ وہ 30 سے زیادہ چادریں چھوڑ گئے۔ اس طرح وہ اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ مجھے ان میں سے جو چیز ملتی میں نشانی کے طور پر اس پر کوئی نہ کوئی پتھر رکھ دیتا اور حضور کے راستے پر ان کو جمع کرتا جاتا، یہاں تک کہ جب دھوپ پھیل گئی یا عشاء کا وقت ہو گیا تو کافر اس وقت تنگ گھاٹی میں تھے کہ انینا بن بدر فزاری ان کافروں کی مدد کے لیے آدمی لے کر آیا۔ پھر میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور ان سے اونچا ہو گیا تو انینا نے کہا، یہ آدمی کون دکھائی دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں ساری تکلیف اس نوعمر بچے کے ہاتھوں اٹھانی پڑی ہے، میں نے صبح سے اب تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا تھا اور اس نے ہماری ہر چیز لے لی اور ساری چیزیں اپنے پیچھے رکھ آیا ہے۔ انیا نے کہا، اگر اس کا خیال یہ نہ ہوتا کہ اس کے پیچھے کمک آ رہی ہے تو تمہارا پیچھا چھوڑ جاتا۔ تم میں سے کچھ آدمی کھڑے ہو کر اس کے پاس چلے جاؤ، یہاں تک جائیں۔ چنانچہ 4 آدمی کھڑے ہوئے اور پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ اتنے قریب آ گئے کہ میری آواز ان تک پہنچ سکتی تھی تو میں نے ان سے کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں ابن یعقوب ہوں، اس ذات کی قسم جس نے محمد کو عزت عطا فرمائی، تم میں سے کوئی بھی مجھے بھاگ کر نہیں پکڑ سکتا اور میں بھاگوں تو تم میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، میرا یہی گمان ہے، میں اپنی جگہ ایسے ہی بیٹھا رہا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار درختوں کے بیچ میں سے چلے آ رہے ہیں اور ان میں سے سب سے آگے حضرت اکرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پیچھے حضور کے شہ سوار حضرت ابو قتادہ اور ان کے پیچھے حضرت مقداد بن اسود کندی تھے۔ وہ چاروں مشرک پشت پھیر کر بھاگ گئے اور میں نے پہاڑ سے نیچے اتر کر حضرت اکرم کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور میں نے ان سے کہا، ان لوگوں سے بچ کر رہو، مجھے خطرہ ہے کہ یہ تمہارے ٹکڑے کر دیں گے، اس لیے ذرا انتظار کرو یہاں تک کہ حضور اور آپ کے صحابہ آ جائیں۔ حضرت اکرم نے کہا، اے مسلماں، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اور تمہیں یقین ہے کہ جنت حق ہے اور دوزخ کی آگ حق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان رکاوٹ نہ بنو۔ میں نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی اور وہ عبد الرحمن بن انیہ پر حملہ ور ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن نے مڑ کر حملہ کیا، دونوں نے ایک دوسرے کو نیزے مارے۔ حضرت اکرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں تو عبد الرحمن نے گھوڑے سے گرتے ہوئے حضرت اکرم کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت اکرم کے گھوڑے پر جا بیٹھا، اتنے میں حضرت ابو قتادہ عبد الرحمن کے پاس پہنچ گیا، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نیزے کے 2 ہاتھ کیے۔ عبد الرحمن نے حضرت ابو قتادہ کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے، حضرت ابو قتادہ نے عبد الرحمن کو قتل کر دیا اور حضرت اکرم کا گھوڑا اسے لے کر خود اس پر بیٹھ گئے۔ پھر میں ان مشرکوں کے پیچھے دوڑنے لگا اور دوڑتے دوڑتے اتنا آگے نکل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے چلنے سے اڑنے والا گرد و غبار مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ لوگ سورج ڈوبنے سے پہلے ایک گھاٹی میں داخل ہوئے جس میں پانی تھا، اس پانی کو ذو قرد کہا جاتا ہے۔ ان مشرکوں نے اس پانی میں سے پینا چاہا کہ اتنے میں انہوں نے مجھے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھ لیا، اس لیے وہ اس پانی کو چھوڑ کر ذی بیر گھاٹی پر چڑھ گئے اور سورج ڈوب گیا۔ میں ایک آدمی کے قریب پہنچ گیا اور میں نے تیر مارا اور ساتھ یہ رجیزہ شعر پڑھا۔ اس آدمی نے کہا، ہائے یعقوب کی ماں کا صبح سویرے اپنے بچے کو گم کرنا۔ میں نے کہا، ہاں، وہ اپنی جان کے دشمن، یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے صبح تیر مارا تھا اور اب اسے وہی دوسرا تیر مارا تھا دوسرا، اور دونوں تیر اس میں پیوست ہو گئے تھے۔ اسی دوران ان مشرکوں نے 2 گھوڑے پیچھے چھوڑ دیے۔ میں ان دونوں کو ہانکتا ہوا حضور کی خدمت میں لے آیا۔ آپ اس وقت ذی قرد پانی پر تشریف فرما تھے جہاں سے انہوں نے مشرکوں کو بھگایا تھا اور حضور کے ساتھ 500 صحابہ تھے اور جو اونٹ میں چھوڑ گیا تھا حضرت بلال ان میں سے ایک کو ذبح کر کے ان کی کلیجی اور کوہان کو حضور کے لیے بھون رہے تھے۔
میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے صحابہ میں سے 100 آدمی چن کر لے جاؤں اور جا کر رات کے اندھیرے میں ان کافروں پر حملہ کر دوں۔ اس طرح وہ سب ختم ہو جائیں گے اور ان کی خبر دینے والا بھی کوئی باقی نہ رہے گا۔ حضور نے فرمایا، اے سلمہ، کیا تم ایسا کر گزرو گے؟ میں نے کہا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، اس پر آپ اتنے زور سے ہنسے کہ آگ کی روشنی میں آپ کے دانت مجھے نظر آنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، اس وقت تو ان کافروں کے قبیلہ بنو غطفان کے علاقے میں مہمانی تیار کی جا رہی ہے۔ چنانچہ غطفان کے آدمی نے آ کر بتایا کہ ان کا فلاں غطفانی آدمی سے گزر ہوا، اس نے ان کے لیے اونٹ ذبح کیا، لیکن جب وہ لوگ اس کی کھال اتار رہے تھے تو انہوں نے غبار اڑتے ہوئے دیکھا، وہ اس اونٹ کو اسی حال میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اگلے دن صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سواروں میں سب سے بہترین حضرت ابو قتادہ ہیں اور ہمارے پیادوں میں سب سے بہترین حضرت سلمہ ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال غنیمت میں سے سوار کا حصہ بھی دیا اور پیدل چلنے والے کا بھی، اور مدینہ واپس جاتے ہوئے حضور نے بھی مجھے اسپا اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ جب ہمارے اور مدینہ کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا جب سورج نکلنے سے لے کر چاش تک کے وقت میں طے ہو سکے، تو انصار کے ایک تیز دوڑنے والے ساتھی جن سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا تھا، انہوں نے دوڑنے کے مقابلے کی دعوت دی اور بلند آواز سے کہا، ہے کوئی دوڑ میں مقابلہ کرنے والا؟ ہے کوئی آدمی جو مدینہ تک میرے ساتھ دوڑ لگائے؟ اور یہ اعلان انہوں نے کئی بار کیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا، کیا تم کسی کریم آدمی کا اکرام نہیں کرتے ہو؟ کیا تم شریف آدمی سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس آدمی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے نہ میں کسی کا اکرام کرتا ہوں اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس آدمی سے دوڑ میں مقابلہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ میں نے اس آدمی سے کہا، میں تمہارے مقابلے کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ آدمی کود کر اپنی سواری سے نیچے آ گیا، میں نے بھی پاؤں موڑ کر اونٹنی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ ہم دونوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ شروع میں 1-2 دوڑوں تک میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا، یعنی زیادہ تیز نہیں دوڑا جس سے وہ مجھ سے آگے نکلتا جا رہا تھا۔ پھر میں تیزی سے دوڑا اور اس تک جا پہنچا اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں نے اپنے دونوں ہاتھ مارے اور میں نے اس سے کہا، اللہ کی قسم، میں تم سے آگے نکل گیا ہوں۔ راوی کو شک ہے کہ یہی الفاظ کہے تھے یا ان جیسے الفاظ کہے تھے۔ اس پر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، اب میرا خیال یہی خیال ہے۔ پھر ہم دونوں دوڑتے رہے یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے۔ امام مسلم کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ میں اس سے پہلے مدینہ پہنچا اور اس کے بعد ہم لوگ مدینہ 3 دن نہیں ٹھہرے تھے کہ غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت ابو خالد یا حضرت عبداللہ بن ابی خالد کی بہادری۔ حضرت ابن ابی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کی عورت سے نکاح کیا اور اس کی مہر 200 درہم مقرر کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہر میں امداد لینے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، تم نے کتنا مہر مقرر کیا ہے؟ میں نے کہا، 200 درہم۔ آپ نے اس کی مقدار کو میری حیثیت سے زیادہ سمجھتے ہوئے یہ فرمایا، سبحان اللہ، اگر تم وادی کی کسی عورت سے نکاح کرتے ہو تو تمہیں اتنا زیادہ مہر نہ دینا پڑتا۔ تم نے اپنی قوم میں شادی کی ہے، اس لیے اتنا مہر دینا پڑ رہا ہے جو تمہاری حیثیت سے زیادہ ہے۔ اللہ کی قسم، تمہاری مدد کرنے کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں چند دن انتظار میں ٹھہرا رہا۔ پھر قبیلہ جشم بن معاویہ کا ایک آدمی آیا جس کا نام رفاعہ بن قیس یا قیس بن رفاعہ تھا۔ وہ قبیلہ جشم کے بڑے خاندان کے ساتھ لے کر آیا اور مدینہ کے قریب مقام مغابہ میں اپنی قوم اور ساتھیوں کو لے کر ٹھہر گیا۔ وہ قبیلہ قیس کو حضور سے لڑنے کے لیے جمع کرنا چاہتا تھا اور قبیلہ جشم میں اس کا بڑا نام اور اونچا مقام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور 2 اور مسلمانوں کو بلایا اور فرمایا، تم لوگ جاؤ، اس آدمی کے بارے میں پورے حالات معلوم کر کے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دبلی اور بوڑھی اونٹنی عطا فرمائی۔ ہماری ایک آدمی
ہمارا ایک آدمی اس پر سوار ہوا تو اللہ کی قسم وہ کمزوری کی وجہ سے اسے لے کر کھڑی نہ ہو سکی، تو کچھ آدمیوں نے اسے پیچھے سے سہارا دیا، تب وہ کھڑی ہوئی، ورنہ خود سے تو کھڑی نہ ہو سکتی تھی۔ اور آپ نے فرمایا اسی پر بیٹھ کر تم وہاں پہنچ جاؤ۔ چنانچہ حضور کے اس اشارے کی برکت سے ان حضرات نے اسی اونٹنی پر یہ سفر پورا کر لیا۔ اللہ نے اس کمزور اونٹنی کو اتنی طاقت عطا فرما دی، چنانچہ ہم چل پڑے اور ہم نے اسے ہتھیار، تیر اور تلوار وغیرہ ساتھ لے کر لیے، اور عین غروب کے وقت ان دونوں کی قیامگاہ کے قریب پہنچے۔ میں ایک کونے میں چھپ گیا اور میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا تو وہ بھی ان کی قیامگاہ کے دوسرے کونے میں چھپ گئے، اور میں نے ان سے کہا جب تم دونوں سنو کہ میں نے زور سے اللہ اکبر کہہ کر اس لشکر پر حملہ کر دیا ہے تو تم دونوں بھی اس زور سے اللہ اکبر کہہ کر حملہ کر دینا۔ اللہ کی قسم ہم اسی طرح چھپے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ کب ہم انہیں غافل پا کر ان پر حملہ کر دیں یا کوئی اور موقع مل جائے۔ رات ہو چکی تھی، اس کی تاریکی بڑھ چکی تھی۔ اس قبیلے کا ایک چرواہا صبح سے جانور لے کر گیا ہوا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ انہیں اس کے بارے میں خطرہ ہوا۔ اس کا سردار رافع بن قیس کھڑا ہوا اور تلوار لے کر اپنے گلے میں ڈال لی اور کہا اللہ کی قسم میں اپنے چرواہے کے بارے میں پکی بات معلوم کر کے آتا ہوں، اسے ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ اس کے چند ساتھیوں نے کہا آپ نہ جائیں، اللہ کی قسم آپ کی جگہ ہم جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ ساتھیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا، اور وہ چل پڑا یہاں تک کہ میرے پاس سے گزرا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ عین میرے نشانے پر آ گیا ہے تو میں نے اسے تیر مارا جو اس کے دل کو جا کر لگا، اور اللہ کی قسم اس کی زبان سے کوئی بات نہ نکلی۔ میں نے چھلانگ مار کر اس کا سر کاٹ لیا اور میں نے لشکر کے اس کونے پر اللہ اکبر زور سے کہہ کر حملہ کر دیا، اور میرے دونوں ساتھیوں نے بھی اس زور سے اللہ اکبر کہہ کر لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے وہ لوگ گھبرا گئے اور سب یہی کہنے لگے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ عورتیں اور بچے ہلکا پھلکا سامان جو لے سکتے تھے وہ لے کر وہ لوگ بھاگ گئے، اور بہت سارے اونٹ اور بکریاں ہمارے ہاتھ آئیں، جنہیں لے کر ہم لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور میں نے اس کا سر بھی اپنے ساتھ لاد کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے مجھے مہر ادا کرنے کے لیے مال غنیمت میں سے 13 اونٹ عطا فرمائے۔ اس طرح میں مہر ادا کر کے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری فرماتے ہیں کہ غزوہ موتا کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، اور میرے ہاتھ میں صرف ایک تلوار رہ گئی تھی جو یمن کی بنی ہوئی اور چوڑی تھی۔ حضرت اوس بن عاصہ بن لام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارزمر سے زیادہ مسلمان عربوں کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ جب ہم مسلمہ اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرنے سے فارغ ہوئے تو ہم نے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، تو مقام کاظمیہ پر ہمیں ہرمز ملا جو بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہوا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے میدان میں نکلے اور اسے اپنے مقابلے کی دعوت دی، چنانچہ وہ مقابلے کے لیے میدان میں آیا۔ حضرت خالد نے اسے قتل کر دیا۔ یہ خوشخبری حضرت خالد نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھی۔ جواب میں حضرت ابوبکر نے کہا کہ ارزم کا تمام سامان، ہتھیار، کپڑے، گھوڑا وغیرہ حضرت خالد کو دے دیا جائے۔ چنانچہ ہرمز کے ایک تاج کی قیمت 1,00,000 درہم تھی، چنانچہ کیونکہ اہل فارس جسے اپنا سردار بناتے اسے 1,00,000 درہم کا تاج پہناتے تھے۔ حضرت ابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے اور فرمایا کہ اتنی یعنی بہت زیادہ جنگوں میں شریک ہوا ہوں، اور میرے جسم میں پالشت بھر جگہ ایسی نہیں ہوگی جس میں تلوار یا نیزے یا تیر کا زخم نہ ہو، اور دیکھو اب میں اپنے بستر پر ایسے مر رہا ہوں جیسے کہ اونٹ مرا کرتا ہے، یعنی مجھے شہادت کی موت نصیب نہ ہو، اللہ کرے بزدلوں کی آنکھ میں کبھی نیند نہ آئے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے دن حضرت برا سے کہا اے برا کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا اے مدینہ والو، آج تمہارا مدینہ سے کوئی تعلق نہ رہے، یعنی مدینہ واپسی کا خیال دل سے نکال دو اور بے جگری سے مر جانے کے ارادے سے آج جنگ کرو۔ آج تو اللہ واحد
کی زیارت کرنی ہے اور جنگ میں جانا ہے۔ پھر انہوں نے دشمن پر زور سے حملہ کیا اور ان کے ساتھ اسلامی لشکر نے بھی حملہ کیا۔ پھر یمامہ والوں کو شکست ہو گئی۔ حضرت برا کو مسلمہ کے لشکر کا سپہ سالار محکم الیمامہ ملا۔ حضرت برا نے اس پر تلوار کا حملہ کر کے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کی تلوار لے کر اسے چلانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن مسلمہ سے لڑائی ہوئی اس دن مجھے ایک آدمی ملا جسے یمامہ کا گدھا کہا جاتا تھا۔ وہ بہت موٹا تھا، اس کے ہاتھ میں سفید تلوار تھی۔ میں نے اس کی ٹانگوں پر تلوار سے وار کیا اور ایسا معلوم ہوا کہ غلطی سے لگ گئی، اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ گدھی کے بل گر گیا۔ میں نے اس کی تلوار لے لی، اپنی تلوار میان میں رکھ لی اور میں نے اس تلوار سے ایک ہی وار کیا جس سے وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دن مسلمان آہستہ آہستہ مشرکوں کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان کو ایک باغ میں پناہ میں لینے پر مجبور کر دیا اور اسی باغ میں اللہ کا دشمن مسلمہ بھی تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت برا نے کہا، اے مسلمانوں، مجھے اٹھا کر ان کے دشمنوں پر پھینک دو۔ چنانچہ ان کو اٹھایا گیا۔ جب وہ دیوار پر چڑھ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اندر گرا دیا اور باغ میں ان سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ حضرت برا نے مسلمانوں کے لیے اس باغ کا دروازہ کھول دیا اور مسلمان اس باغ میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان اس باغ تک پہنچے تو دیکھا کہ اس کا دروازہ اندر سے بند کیا جا چکا ہے اور اندر مشرکوں کا لشکر ہے، تو حضرت برا ایک ڈھال پر بیٹھ گئے اور فرمایا، تم لوگ اپنے نیزوں سے اوپر اٹھا کر مجھے ان مشرکوں پر پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت برا کو اپنے نیزوں پر اٹھا کر باغ کے پیچھے کی طرف سے باغ میں پھینک دیا۔ باغ کا دروازہ کھل جانے کے بعد مسلمانوں نے دیکھا کہ حضرت برا مشرکوں میں سے 10 آدمی قتل کر چکے ہیں۔ حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے خط لکھا کہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے کسی لشکر کا ہرگز امیر نہ بنانا، کیونکہ یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ امیر بن کر یہ مسلمانوں کو بھی ان جگہوں میں لے جائیں گے جہاں ہلاکت کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو محجن ثقفی کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے لگا کرتے تھے۔ جب بہت زیادہ پینے لگے تو مسلمانوں نے انہیں باندھ کر قید کر دیا۔ جب جنگ قادسیہ کے دن یہ مسلمانوں کو دشمن سے لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کے امیر حضرت سعد کی امی کی بیوی کے پاس پیغام بھیجا کہ ابو محجن یہ کہہ رہا ہے کہ اسے جیل خانے میں سے رہا کر دو اور اسے یہ گھوڑا اور ہتھیار دے دو، جا کر دشمن سے جنگ کرے گا اور پھر وہ تمام مسلمانوں سے پہلے تمہارے پاس واپس آ جائے گا، تم اسے پھر جیل خانے میں باندھ دینا۔ ہاں، اگر ابو محجن وہاں شہید ہو گیا تو پھر اور بات ہے۔ اور یہ اشعار پڑھنے لگے، رنج و غم کے لیے اتنا کافی ہے کہ سوار تو نیزے لے کر اڑ رہے ہیں اور مجھے بیڑیوں میں باندھ کر جیل خانے میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو لوہے کی بیڑیاں میرے قدم روک لیتی ہیں اور میرے شہید ہونے کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور میری طرف سے پکارنے والوں کو بہرا کر دیا گیا ہے۔ اس باندھی نے جا کر حضرت سعد کی بیوی کو ساری بات بتائی۔ چنانچہ حضرت سعد کی بیوی نے ان کی بیڑیاں کھول دیں۔ ان گھر میں ایک گھوڑا تھا، وہ ان کو دے دیا اور ہتھیار بھی دے دیے، تو گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہ نکلے اور مسلمانوں سے جا ملے۔ وہ جس آدمی پر بھی حملہ کرتے اسے قتل کر دیتے، اس کی کمر توڑ دیتے۔ جب حضرت سعد نے ان کو دیکھا تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی اور وہ پوچھنے لگے، یہ سوار کون ہے؟ بس تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست دے دی اور حضرت ابو محجن نے واپس آ کر ہتھیار واپس کر دیے اور اپنے بیڑیوں میں پہلے کی طرح بیڑیاں ڈال دیں۔ جب حضرت سعد اپنی خیمگاہ پر واپس آئے تو ان کی بیوی یا ان کی ولد نے کہا، آپ کی لڑائی کیسی رہی؟ حضرت سعد لڑائی کی تفصیل بتانے لگے اور کہنے لگے، ہمیں ایسے شکست ہونے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سفید سیاہ گھوڑے پر ایک آدمی کو بھیج دیا۔ اگر میں ابو محجن کو بیڑیوں میں باندھا ہوا چھوڑ کر نہ گیا ہوتا تو میں یقین کر لیتا کہ یہ ابو محجن کا کارنامہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، یہ ابو محجن ہی تھے، اور پھر ان کا واقعہ سنایا۔ حضرت سعد نے حضرت ابو محجن کو بلا کر ان کی بیڑیاں کھول دیں اور ان سے فرمایا، تم نے آج مسلمانوں کی شکست کو فتح میں بدل دیا، اس لیے اب آئندہ تمہیں شراب پینے کی وجہ سے کبھی کوڑے نہیں ماریں گے۔ اس پر حضرت ابو محجن نے کہا، اللہ کی قسم، میں بھی اب آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، چونکہ
آپ مجھے کوڑے مار لیتے تھے، اس لیے میں شراب چھوڑنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابو محجن نے کبھی شراب نہ پی۔ حضرت محمد بن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو محجن وہاں سے گئے اور مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے، جو جس طرف بھی حملہ کرتے اللہ تعالیٰ اس طرف والوں کو شکست دے دیتے۔ لوگ ان کے زوردار حملوں کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، اس گھوڑے کی چھلانگ تو میرے گھوڑے بلقع جیسی ہے، اور اس آدمی کے حملے کرنے کا انداز تو ابو محجن جیسا ہے، لیکن ابو محجن تو بیڑیوں میں قید پڑا ہے۔ جب دشمن کو شکست ہو گئی تو حضرت ابو محجن نے واپس جا کر بیڑیوں میں پاؤں ڈال کر باندھ لیے۔ پھر حضرت بنت حذافہ نے حضرت سعد کو حضرت ابو محجن کی ساری بات بتائی۔ اس پر حضرت سعد نے فرمایا کہ جس آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اکرام فرمایا، میں تو اسے کبھی ہاتھ شرعی نہیں لگاؤں گا، اور یہ کہہ کر انہیں چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ مجھ پر حد قائم کی جاتی تھی اور مجھے گناہ سے پاک کر دیا جاتا تھا، اس وجہ سے میں شراب پی لیتا تھا۔ اب جبکہ مجھے سزا نہ دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو اللہ کی قسم اب میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اور اسی واقعے کو حضرت سیف نے فتوح میں ذکر کیا ہے اور کافی لمبا کر کے بیان کیا ہے، اور مزید اشعار بھی ذکر کیے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابو محجن نے خوب زوردار لڑائی لڑی۔ وہ زور سے اللہ اکبر کہہ کر حملہ کرتے تو ان کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکتا تھا۔ وہ اپنے زوردار حملوں سے دشمن کے آدمیوں کو خوب مارتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمان انہیں دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے، لیکن کوئی بھی انہیں پہچان نہ سکا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ یمامہ کے دن حضرت عمار بن یاسر کو ایک چٹان پر دیکھا، جس پر کھڑے ہو کر وہ زور زور سے مسلمانوں کو آواز دے رہے تھے، اے مسلمانوں، کیا تم جنت میں بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، میری طرف آؤ۔ اور میں ان کے کان کو دیکھ رہا ہوں، وہ کٹا ہوا تھا اور ہل رہا تھا، وہ پورے زور سے جنگ کر رہے تھے، انہیں کان کی تکلیف کا احساس بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئی، اور ہم نے حضرت علی کی حفاظت کے لیے 2 آدمی مقرر کیے تھے۔ جب ساتھیوں میں غفلت اور سستی آ جاتی تو حضرت علی مخالفوں پر حملہ کر دیتے اور تلوار کو خون میں اچھی طرح رنگ کر ہی واپس آتے اور فرماتے، اے مسلمانوں، مجھے معذور سمجھو، کیونکہ میں اسی وقت واپس آتا ہوں جب میری تلوار کند ہو جاتی ہے اور مزید کاٹنا چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار اور حضرت ہاشم بن عتبہ کو دیکھا کہ جبکہ حضرت علی دونوں صفوں کے درمیان دوڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ہاشم، اللہ کی قسم، ان کے حکم کی خلاف ورزی کی جائے اور ان کے لشکر کی مدد چھوڑ دی جائے۔ پھر کہا، اے ہاشم، جنت ان چمکدار تلواروں کے نیچے ہے۔ آج میں اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے شہید ہو کر ملاقات کروں گا۔ اے ہاشم، تو کانا ہے اور کانے آدمی میں خیر نہیں ہوا کرتی، وہ لڑائی کے میدان پر چھا نہیں سکتا۔ حضرت عمار کی ترغیب پر حضرت ہاشم جوش میں آ گئے اور انہوں نے جھنڈا ہلایا اور یہ اشعار پڑھے، یہ کانا اپنے گھر والوں کے لیے رہنے کی جگہ تلاش کرتا رہا ہے، اس تلاش میں ساری زندگی گزار ڈالی اور اب وہ اس سے اکتا گیا ہے۔ اب یہ کانا یا تو دشمن کو شکست دے گا یا پھر شکست کھائے گا، یعنی فیصلہ کن جنگ کرے گا۔ پھر صفین کی ایک وادی میں چلے گئے۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ سب حضرت عمار کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، گویا کہ حضرت عمار ان کے لیے جھنڈا تھے۔ دوسری روایت میں حضرت عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمار صفین کی جس وادی میں جاتے، وہاں جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوتے وہ سب ان کے پیچھے چل پڑتے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت ہاشم بن عتبہ کے پاس آئے۔ حضرت ہاشم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ جب حضرت عمار نے فرمایا، اے ہاشم، آگے بڑھو، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اور موت نیزوں کے کناروں میں ہے، جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں اور موٹی آنکھوں والی حوریں آراستہ
ہو چکی ہیں۔ آج میں اس اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملوں گا۔ پھر حضرت عمار اور حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے زوردار حملہ کیا اور دونوں شہید ہو گئے۔ اللہ دونوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اور اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں نے ایک آدمی کی طرح اکٹھے حملہ کیا اور حضرت عمار، حضرت ہاشم اور ان تمام لشکر والوں کے لیے گویا جھنڈے کی طرح تھے۔ حضرت عمرو بن معد یکرب زیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت مالک بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی سے زیادہ شرافت والا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو جنگ یرموک کے دن مسلمانوں کی طرف سے مقابلے کے لیے میدان میں نکلا اور ایک مضبوط جمعی کافر ان کے مقابلے کے لیے آیا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر کفار شکست کھا کر بھاگ اٹھے۔ انہوں نے ان کافروں کا پیچھا کیا اور پھر اپنے ایک بڑے اونی خیمے میں واپس آئے اور اس میں داخل ہو کر کھانے کے بڑے بڑے پیالے منگوائے اور آس پاس کے تمام لوگ کو کھانے کے لیے بلایا۔ یعنی وہ بہادر بھی بہت تھے اور سخی بھی بہت۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت مالک نے فرمایا یہ حضرت عمرو بن معد یکرب تھے۔ حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ میں جنگ قادسیہ میں شریک ہوا۔ مسلمانوں کے لشکر کے امیر حضرت سعد کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن معد یکرب صفوں کے سامنے سے گزرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اے جماعت مہاجرین، زوراور شیر بن جاؤ اور حملہ ایسا کرو کہ مقابل سوار اپنا نیزہ پھینک دے، کیونکہ سوار آدمی جب نیزہ پھینک دیتا ہے تو ناامید ہو جاتا ہے۔ اتنے میں اہل فارس کے ایک سردار نے انہیں تیر مارا جو ان کی کمان کے کنارے پر آ لگا۔ حضرت عمرو نے اس پر نیزے کا ایسا وار کیا کہ جس سے اس کی کمر توڑ دی اور نیچے اتر کر اس کا سامان لے لیا۔ ابن عساکر نے اسی واقعے کو اس سے زیادہ لمبا بیان کیا اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ اچانک ایک تیر حضرت عمرو کی ذہن کے اگلے حصے کو لگا۔ انہوں نے تیر پھینکنے والے پر حملہ کیا اور اسے ایسے پکڑ لیا جیسے کسی لڑکی کو پکڑا جاتا ہے اور اسے مسلمانوں اور کافروں کی دو صفوں کے بیچ میں رکھ کر اس کا سر کاٹ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو فرمایا ایسا کیا کرو۔ وقتی نے روایت کی ہے حضرت عیسیٰ خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت عمرو بن معد یکرب نے اکیلے ہی دشمن پر حملہ کر دیا اور ان پر خوب تلواریں چلائیں۔ پھر بعد میں مسلمان بھی ان تک پہنچ گئے تو دیکھا کہ دشمنوں نے حضرت عمرو کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور وہ اکیلے ان کافروں پر تلوار چلا رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں نے ان کافروں کو حضرت عمرو سے ہٹایا۔ طبرانی نے روایت کی ہے کہ حضرت محمد بن سلام جمحی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو یہ لکھا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 2000 آدمی بھیج رہا ہوں، ایک حضرت عمرو بن معد یکرب اور دوسرے حضرت طلحہ بن خویلد، ان دونوں میں سے ہر ایک 1000 کے برابر ہے۔ حضرت ابو صالح بن وجیحہ فرماتے ہیں کہ سن 21 ہجری میں جنگ نہاوند میں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ پھر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی۔ پھر حضرت عمرو بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے زور سے لڑے کہ شکست فتح میں تبدیل ہو گئی اور خود زخموں سے چور ہو گئے۔ آخر روضہ نامی بستی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی بہادری۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن معاویہ کی اطاعت سے انکار کر دیا اور یزید کو علی الاعلان برا بھلا کہنے لگے۔ یہ بات یزید کو پہنچی تو اس نے قسم کھائی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو میرے پاس گلے میں توق ڈال کر ڈلایا جائے ورنہ میں ان کی طرف لشکر بھیجوں گا۔ حضرت ابن زبیر سے عرض کیا گیا کہ آپ یزید کی قسم پوری کر دیں اور آپ کے مرتبے کے مطابق اس کی صورت یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے چاندی کے توق بنا لیتے ہیں، ان کو آپ کے گلے میں ڈال دیں گے اور ان کے اوپر آپ کپڑے پہن لیں، اس طرح آپ اس کی قسم پوری کر لیں گے، پھر آپ کی اس سے صلح ہو جائے گی اور اس سے صلح کر لینا ہی آپ کی شان کے زیادہ مناسب ہے۔ حضرت عبداللہ نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ اس کی قسم کبھی پوری نہ کرے، اور یہ شعر پڑھا اور جس ناحق بات کا مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے میں اس کے لیے اس وقت تک نرم نہیں ہو سکتا جب تک چھپانے والے کی داڑھ کے لیے پتھر نرم نہ ہو جائے، یعنی میرا نرم پڑ جانا محال ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم عزت کے ساتھ تلوار کی مار مجھے ذلت کے ساتھ کوڑے کی مار سے زیادہ پسند ہے۔ پھر انہوں نے مسلمانوں
کو اپنی خلافت پر بیعت کرنے کی دعوت دی اور یزید بن معاویہ کی مخالفت کا اظہار کیا۔ اس پر یزید بن معاویہ نے اہل شام کا لشکر دے کر مسلم بن عقبہ مری کو بھیجا اور اسے اہل مدینہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ جب اہل مدینہ سے جنگ سے فارغ ہو جائے تو مدینہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ چنانچہ مسلم بن عقبہ لشکر لے کر مدینہ داخل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ وہاں باقی تھے وہ سب مدینہ سے چلے گئے۔ مسلم نے مدینہ والوں کی توہین کی اور انہیں خوب قتل کیا اور وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ مسلم مر گیا۔ مسلم نے حسین بن نمیر کندی کو مرنے سے پہلے اپنا نائب مقرر کیا اور کہا، اے گدھے کی پالان والے، قریش کی مکاریوں سے بچ کر رہنا اور پہلے ان سے لڑنا اور پھر انہیں چن چن کر قتل کرنا۔ چنانچہ وہاں سے حسین چلا اور مکہ پہنچ گیا اور کئی دن تک حضرت ابن زبیر سے مکہ میں لڑتا رہا۔ آگے مزید حدیث بھی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حسین بن نمیر کو یزید بن معاویہ کے مرنے کی خبر ملی تو حسین بن نمیر بھاگ گیا اور جب یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا تو مروان بن حکم خلیفہ بن گیا اور اس نے لوگوں کو اپنی خلافت کی اور اپنے سے بیعت ہونے کی دعوت دی۔ آگے حدیث اور ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر مروان بھی مر گیا اور عبد الملک خلیفہ بن گیا اور اس نے اپنے سے بیعت ہونے کی دعوت دی۔ اس کی دعوت کو شام والوں نے قبول کر لیا اور اس نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اس نے کہا، تم میں سے کون ابن زبیر کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے؟ حجاج نے کہا، اے امیر المومنین، میں۔ عبد الملک نے ایسے خاموش کر دیا۔ پھر حجاج کھڑا ہوا تو اسے عبد الملک نے پھر خاموش کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ حجاج نے کھڑے ہو کر کہا، اے امیر المومنین، میں تیار ہوں، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر سے جبہ چھین کر پہن لیا۔ اس پر عبد الملک نے حجاج کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور اسے لشکر دے کر مکہ بھیجا۔ اس نے مکہ پہنچ کر حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ شروع کر دی۔ حضرت ابن زبیر نے مکہ والوں کو ہدایت کی اور ان سے فرمایا کہ ان دو پہاڑوں کو اپنی حفاظت میں رکھو، کیونکہ جب تک وہ ان دو پہاڑوں پر چڑھ نہیں جاتے اس وقت تک تم خیریت کے ساتھ غالب رہو گے۔ تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد حجاج اور اس کے ساتھی ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ گئے اور ان پر انہوں نے منجنیق نصب کر دی اور اس سے حضرت ابن زبیر اور ان کے ساتھیوں پر مسجد حرام میں پتھر پھینکنے لگے۔ جس دن حضرت ابن زبیر شہید ہوئی اس دن صبح کو وہ اپنی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت حضرت اسماء کی عمر 100 سال تھی، لیکن نہ ان کا کوئی دانت گرا تھا اور نہ ان کی نگاہ کمزور ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابن زبیر کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے عبداللہ، تمہاری جنگ کا کیا بنا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں اور وہ ہنس کر کہنے لگے، موت سے راحت ملتی ہے۔ جب حضرت اسماء نے کہا، اے بیٹے، ہو سکتا ہے تم میرے لیے موت کی تمنا کر رہے ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے تمہاری محنت کا نتیجہ دیکھ لوں کہ یا تو تم بادشاہ بن جاؤ اور اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں یا تمہیں قتل کر دیا جائے اور میں اس پر صبر کر کے اللہ سے ثواب کی امید رکھوں۔ پھر حضرت ابن زبیر اپنی والدہ سے رخصت ہونے لگے تو ان کی والدہ نے یہ وصیت کی کہ قتل کے ڈر سے کسی دینی معاملے کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ پھر حضرت ابن زبیر مسجد حرام تشریف لے گئے اور منجنیق سے بچنے کے لیے انہوں نے حجر اسود پر دو کو لگا لیے۔ پھر حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے آ کر ان سے عرض کیا، کیا ہم آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ نہ کھول دیں تاکہ آپ سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر ان کے اندر داخل ہو جائیں اور یوں منجنیق کے پتھروں سے بچ جائیں؟ حضرت ابن زبیر نے اس پر ایک نگاہ ڈال کر کہا، تم اپنے بھائی کو موت کے علاوہ ہر چیز سے بچا سکتے ہو۔ اگر اس کی موت کا وقت آ گیا تو کعبہ کے اندر بھی آ جائے گا، اور کیا کعبہ کی حرمت اس جگہ سے زیادہ ہے؟ یعنی جب وہ اس جگہ کا احترام نہیں کر رہے ہیں تو کعبہ کے اندر کا احترام بھی نہیں کریں گے؟ اللہ کی قسم، اگر وہ تم کو کعبہ کے پروں سے چمٹا ہوا بھی پائیں گے تو بھی تمہیں قتل ضرور کریں گے۔ پھر ان سے عرض کیا گیا، کیا آپ ان سے صلح کے بارے میں گفتگو نہیں فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، کیا یہ صلح کی بات کرنے کا وقت ہے؟ اگر تم ان کو کعبہ کے اندر بھی مل گئے
تو وہ تم سب کو ذبح کر دیں گے۔ اور پھر یہ اشعار پڑھے، اگر میں کوئی آر والی چیز اختیار کر کے اس کے بدلے میں زندگی کو خریدنے والا نہیں ہوں اور نہ موت کے ڈر سے کسی سیڑھی پر چڑھنے والا ہوں، مجھے ایسے تیر کا شوق ہے جو اپنی جگہ سے نکل نہ سکے، اور کیا موت سے ملاقات کو چاہنے والا کسی اور طرف کا ارادہ کر سکتا ہے؟ اور پھر آل زبیر کی طرف متوجہ ہو کر ان کو نصیحت فرمانے لگے اور کہنے لگے، ہر آدمی اپنی تلوار کی ایسی حفاظت کرے جیسے اپنے چہرے کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے، ورنہ عورت کی طرح ہاتھ سے اپنا بچاؤ کرے گا۔ میں نے ہمیشہ اپنے لشکر کے اگلے حصے میں شامل ہو کر دشمن سے مقابلہ کیا ہے اور مجھے زخم لگنے سے کبھی درد نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو زخم پر دوا لگانے سے ہوا ہے۔ یہ لوگ آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ باب بنی جمح سے اندر داخل ہوئے، جن میں کالے رنگ کا ایک آدمی تھا۔ حضرت ابن زبیر نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ کسی نے کہا، یہ حمص والے ہیں۔ اس پر حضرت ابن زبیر نے 2 تلواریں لے کر ان پر حملہ کر دیا۔ مقابلے میں سب سے پہلے وہ کالا آدمی ہی آیا، انہوں نے تلوار مار کر اس کی ٹانگ اڑا دی۔ اس نے تکلیف کی شدت کی وجہ سے کہا، ہائے اے بدکار عورت کے بیٹے! حضرت ابن زبیر نے فرمایا، دفع ہو اے خام کے بیٹے! کالے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے خام کی نسل میں شمار ہوتے ہیں، کیا حضرت اسماء بدکار ہو سکتی ہیں؟ پھر ان سب کو مسجد سے نکال کر واپس آئے۔ اتنے میں کچھ لوگ باب بنی سہم سے داخل ہوئے، انہوں نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ کسی نے کہا، یہ اردن والے ہیں۔ تو یہ اشعار پڑھتے ہوئے ان پر حملہ کیا، میں نے سیلاب جیسی غارت گری نہیں دیکھی کہ جس کا غبار رات تک صاف نہ ہو، اور ان کو مسجد سے نکال دیا۔ اتنے میں کچھ لوگ باب بنی مخزوم سے داخل ہوئے تو ان پر یہ شعر پڑھتے ہوئے حملہ کیا، اگر میرا مقابلہ ایک ہوتا تو میں اس سے نمٹنے کے لیے کافی تھا۔ مسجد حرام کی چھت پر ان کے مددگار کھڑے تھے جو داخل ہونے والے ان کے دشمن پر اوپر سے اینٹیں وغیرہ پھینک رہے تھے۔ جب حضرت ابن زبیر نے ان داخل ہونے والوں پر حملہ کیا تو ان کے سر کے بیچ میں ایک اینٹ آ کر لگی، جس سے ان کا سر پھٹ گیا، اور کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھا، ہمارے زخموں کا خون ہماری ایڑیوں پر نہیں گرا کرتا ہے بلکہ ہمارے قدموں پر گرا کرتا ہے، یعنی ہم بہادر ہیں، ہمیں جسم کے اگلے حصے پر زخم آتا ہے، پچھلے حصے پر نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ گر گئے تو ان کے 2 غلام ان پر یہ کہتے ہوئے جھکے کہ غلام اپنے آقا کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی بھی حفاظت کرتا ہے۔ پھر دشمن کے لوگ چل کر ان کے قریب آ گئے اور انہوں نے ان کا سر کاٹ دیا۔ حضرت اسحاق بن ابی اسحاق فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں شہید کیے گئے، میں وہاں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ لشکر مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہونے لگے۔ جب بھی کسی دروازے سے کچھ لوگ داخل ہوتے تو ان پر حضرت ابن زبیر اکیلے حملہ کر کے ان کو مسجد حرام سے نکال دیتے۔ وہ اسی طرح بہادری سے لڑ رہے تھے کہ اتنے میں مسجد کے لنگروں میں سے ایک کنکر ان کے سر پر آ گرا، جس سے نڈھال ہو کر وہ زمین پر گر پڑے، اور وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اے میری ماں، اے میری اماں جان حضرت اسماء، اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو آپ مجھے بالکل نہ روئیں، کیونکہ میری خاندانی شرافت اور میرا دین محفوظ اور باقی ہے، اور وہ کاٹنے والی تلوار باقی رہ گئی ہے جس کو پکڑنے سے میرا دائیں ہاتھ کمزور اور نرم پڑتا جا رہا ہے۔ اللہ کے راستے سے بھاگ جانے والے پر نکیر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمہ بن ہشام بن مغیرہ کی بیوی سے کہا ہوا حضرت سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں کے ساتھ نماز باجماعت میں شریک ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے۔ ان کی بیوی نے کہا، اللہ کی قسم وہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتے، کیونکہ جب بھی وہ باہر نکلتے ہیں لوگ شور مچا دیتے ہیں، اے بگوڑے، کیا تم اللہ عز وجل کے راستے سے بھاگے تھے؟ اس وجہ سے وہ اپنے گھر ہی میں بیٹھ گئے اور باہر نہیں نکلتے تھے۔ اور یہ غزوہ موتہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے چچا زاد بھائی کے درمیان بات بڑھ گئی۔ اس نے کہا، کیا تم غزوہ موتہ میں بھاگے نہیں تھے؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔
اللہ کے راستے سے بھاگنے پر ندامت اور گھبراہٹ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کے لیے ایک جماعت بھیجی، میں بھی اس میں تھا۔ کچھ لوگ میدان جنگ سے پیچھے ہٹے، میں بھی ان ہٹنے والوں میں تھا۔ واپسی پر ہم نے دیکھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم تو دشمن کے مقابلے سے بھاگے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ جا کر رات گزار لیں گے، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پھر ہم نے کہا نہیں، ہم سیدھے جا کر حضور کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے۔ اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ ہم فجر کی نماز سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہماری خبر ملنے پر آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ ہم نے کہا ہم تو میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم تو پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملے کرنے والوں میں سے ہو۔ میں تمہارا اور مسلمانوں کا مرکز ہوں، تم میرے پاس آ گئے ہو، اس لیے تم بھگوڑے نہیں ہو۔ پھر ہم نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چوما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے ایک سر پہ ہمیں ایک سریہ میں بھیجا۔ جب ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا تو ہمیں پہلے ہی حملے میں شکست ہو گئی، تو ہم چند ساتھی رات کے وقت مدینہ آ کر چھپ گئے۔ پھر ہم نے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ حضور کی خدمت میں جا کر اپنا عذر پیش کر دیں۔ چنانچہ ہم لوگ حضور کی خدمت میں گئے۔ جب ہمارا آپ سے ملاقات ہوئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم تو پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو اور میں تمہارا مرکز ہوں۔ اسوا دراوی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں اور میں ہر مسلمان کا مرکز ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جیسی حدیث مروی ہے کہ اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم تو پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو۔ ہم نے کہا یا نبی اللہ، ہم نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم مدینہ نہ آئیں بلکہ سمندر کا سفر کر کے کہیں اور چلے جائیں، ہم تو اپنے بھاگنے پر بڑے شرمندہ تھے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو، کیونکہ میں ہر مسلمان کا مرکز ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے عبداللہ بن زبیر، کیا خبر ہے؟ اس وقت حضرت عمر مسجد کے اندر تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر میرے حجرے کے دروازے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا اے عبداللہ بن زید، تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، میں خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ جب وہ حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے مسلمانوں کے سارے حالات سنائے۔ میں نے کسی واقعے کی ان سے زیادہ اچھی اور زیادہ تفصیلی کارگزاری سنانے والا نہیں سنا۔ جب شکست کھائے ہوئے مسلمان آئے اور حضرت عمر نے دیکھا کہ میدان جنگ سے بھاگ آنے کی وجہ سے مہاجرین اور انصار مسلمان گھبرائے ہوئے ہیں تو فرمایا مسلمانوں کی جماعت، تم نہ گھبراؤ، میں تمہارا مرکز ہوں، تم میرے پاس بھاگ کر آئے ہو۔ یہ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ یہ تو تیاری کر کے دوبارہ میدان جنگ میں جانے کے لیے ہے۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن بن حسین وغیرہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو نجار کے حضرت معاذ قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو جسرابی عبید کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ جب وہ یہ آیت پڑھا کرتے تو رو پڑتے۔ ترجمہ: اور جو کوئی ان سے پھیرے پیٹ اس دن مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا یا جا ملتا ہو فوج میں، سو وہ پھر اللہ کا غضب لے کر اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے اے معاذ، نہ رو، میں تمہارا مرکز ہوں، تم بھاگ کر میرے پاس آئے ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے، اور جس دن حضرت ابو عبید شہید ہوئے تھے اس دن یہ میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے اور ان کو قاری کہا جاتا تھا، اور حضور کے صحابہ میں سے کسی کو قاری نہیں کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت سعد بن عبید سے فرمایا کیا آپ شام جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں مسلمان کمزور ہو گئے ہیں اور دشمن ان پر جری ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ شام جا کر اپنے بھاگنے کا گناہ دھو لیں۔ حضرت سعد نے کہا نہیں، میں تو اسی علاقے میں جاؤں گا جہاں سے بھاگ کر آیا تھا۔
اور اسی دشمن کے مقابلے میں جاؤں گا جس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، جس سے میں بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت سعد قاصدیہ چلے گئے اور وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ اللہ کے راستے میں جانے والے کو تیار کرنا اور اس کی مدد کرنا۔ حضرت جبلہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن تیاری کے لیے میرے پاس مال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فلاں انصاری کے پاس جاؤ، اس نے جہاد کی تیاری کی ہوئی تھی، اب وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ اس سے کہا کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور اس سے وہ یہ بھی کہنا کہ تم نے جہاد کے لیے جو سامان تیار کیا تھا وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ وہ نوجوان انصاری کے پاس گیا اور ساری بات اس سے کہہ دی تو اس انصاری نے اپنی بیوی سے کہا، اے فلانی، تم نے جو سامان میرے لیے تیار کیا تھا وہ ان کو دے دو اور اس سامان میں سے کوئی چیز نہ رکھنا، کیونکہ اللہ کی قسم تم اس میں سے جو چیز بھی رکھو گی اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری سواری ہلاک ہو گئی ہے، آپ مجھے سواری دے دیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ اس پر ایک آدمی نے کہا کہ میں انہیں ایسا آدمی بتاتا ہوں جو ان کو سواری دے دے گا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی کسی کو خیر کا راستہ بتائے تو وہ بتانے والے کو کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ غزوے میں جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے فرمایا، اے مہاجرین اور انصار کی جماعت، تمہارے کچھ بھائی ایسے ہیں جن کے پاس نہ مال ہے اور نہ ان کا کوئی خاندان ہے جو ان کو مال دے دے، لہذا تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ ایسے 2 یا 3 آدمیوں کو ملا لے۔ چنانچہ ہر سواری والے نے اپنے ساتھ ایسے نادار 2-3 ساتھی لے لیے جو ہم سواریوں والے بھی انہی کی طرح صرف اپنی باری پر سوار ہوتے، یعنی سواری کے مالک اور دوسرے کے سوار ہونے کی باری برابر ہوتی تھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے ساتھ 2 یا 3 نادار ساتھی لے لیے اور ان میں سے ہر ایک کے سوار ہونے کی جتنی باری ہوتی تھی میری بھی اتنی ہی ہوتی تھی۔ حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کا اعلان فرمایا۔ میں اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور وہاں سے واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی پہلی جماعت جا چکی تھی، تو میں مدینہ میں یہ اعلان کرنے لگا کہ ہے کوئی جو ایک آدمی کو سواری دے اور سواری والے کو اس آدمی کے مال غنیمت کا حصہ سارا مل جائے؟ تو ایک آدمی بڑے میاں نے کہا کہ ہم اس کے مال غنیمت کا حصہ اس شرط پر لیں گے کہ اس کو مستقل سواری نہیں دیں گے بلکہ باری پر ہم اس کو سوار کریں گے اور وہ کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر اللہ کا نام لے کر چلو۔ میں اس اچھے ساتھی کے ساتھ چل پڑا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال غنیمت دیا تو میرے حصے میں کچھ اونٹ آئے۔ میں وہ اونٹ ہانک کر اپنے ساتھ اس ساتھی کے پاس لے گیا۔ وہ باہر آیا اور ایک اونٹ کے پیچھے کے تھیلے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ان اونٹوں کو پیچھے لے لو۔ میں پیچھے لے گیا۔ پھر اس نے کہا ان کو آگے لے جاؤ۔ میں ان کو آگے لے گیا۔ پھر اس نے کہا مجھے تو تمہارے یہ جو جوان اونٹ بڑے عمدہ نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو وہ مال غنیمت ہے جس کے دینے کا میں نے اعلان کیا۔ اس بڑے میاں نے کہا تم اپنے یہ جوان اونٹ لے جاؤ۔ اے میرے بھتیجے، ہمارا ارادہ تو تمہارے مال غنیمت کے علاوہ کچھ اور لینے کا تھا۔ ہم نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے میں ہم دنیا میں مزدوری لینا نہیں چاہتے بلکہ ہمارا ارادہ تو اجر و ثواب میں شریک ہونے کا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں کسی کو کوڑا دوں یا مجھے ایک حج کے بعد اور دوسرا حج کرنے سے زیادہ محبوب ہے اجرت لے کر جہاد میں جانا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ میں بھیجا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس شرط پر جاتا ہوں کہ آپ میرے لیے مال غنیمت میں سے ایک مقدار مقرر کر دیں۔ پھر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں تمہیں مال غنیمت ملے گا یا نہیں، اس لیے آپ میرے حصے میں کی مقدار
مقرر کر دیں۔ میں نے اس کے لیے 3 دینار مقرر کر دیا۔ ہم غزوے میں گئے اور ہمیں خوب مال غنیمت ملا۔ میں نے اس آدمی کو دینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ حضور نے اس کے بارے میں فرمایا، مجھے تو اسے دنیا اور آخرت میں بس یہی 3 دینار ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو اس نے لے لیے ہیں، اور اسے اجر اور اسے ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن ویلمی سے روایت ہے کہ حضرت جعلی بن رویہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوے میں جانے کے لیے اعلان فرمایا۔ میں بہت بوڑھا تھا اور میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا۔ میں مزدوری پر غزوے میں جانے والا آدمی تلاش کرنے لگا کہ میں اسے مال غنیمت میں سے اس کا پورا حصہ دوں گا، تو مجھے ایک آدمی مل گیا، اور جب غزوے میں جانے کا وقت قریب آیا تو میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ پتہ نہیں مال غنیمت کے کتنے حصے بنیں گے اور میرا کتنا حصہ ہوگا، اس لیے کچھ مقدار مقرر کر دو، پتہ نہیں مال غنیمت ملے گا یا نہیں۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے 3 دینار مقرر کر دیے۔ جب مال غنیمت آیا تو میں نے اس کا پورا حصہ دینا چاہا، لیکن مجھے وہ 3 دینار یاد آ گئے۔ چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس آدمی کی ساری بات میں نے آپ کو بتائی۔ آپ نے فرمایا، میرے خیال میں تو اسے اس غزوے کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں صرف وہ دینار ہی ملیں گے جو اس نے مقرر کیے تھے، نہ ثواب ملے گا اور نہ مال غنیمت کا حصہ۔ دوسرے کے مال پر غزوے میں جانے والا۔ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اس آدمی کے بارے میں بتائیں جو خود غزوہ میں نہ جائے اور اپنا مال دوسرے کو دے دے تاکہ وہ اس مال کو لے کر غزوے میں چلا جائے، تو اس دینے والے کو ثواب ملے گا یا غزوے میں جانے والے کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا، دینے والے کو اس کے مال کا ثواب ملے گا اور جانے والا جیسی نیت لے کر جائے گا اسے ویسا ملے گا۔ اگر ثواب کی نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، ورنہ صرف مال ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اپنے بدلے میں دوسرے کو بھیجنا۔ حضرت علی بن ربیع ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی بن ابی طالب کے پاس اپنے بیٹے کو غزوے میں اپنی جگہ بھیجنے کے لیے لایا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ بوڑھے کی رائے مجھے جوان کے غزوے میں جانے سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مانگنے پر نکیر۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک طاقتور نوجوان مسجد میں آیا، اس کے ہاتھ میں لمبے لمبے تیر تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ حضرت عمر نے اسے بلایا، لوگ اسے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اپنے کھیت میں کام کرانے کے لیے کون اسے مجھ سے مزدوری پر لیتا ہے؟ ایک انصاری نے کہا، اے امیر المومنین، میں لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہر مہینے اس سے کتنی تنخواہ دو گے؟ اس انصاری نے کہا، اتنی دوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، لو اسے لے جاؤ۔ چنانچہ اس نوجوان نے اس انصاری کے کھیت میں کئی مہینے کام کیا۔ پھر حضرت عمر نے اس انصاری سے پوچھا کہ ہمارے مزدور کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، امیر المومنین، وہ بہت نیک آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے بھی میرے پاس لے آؤ، اور اس کی جتنی تنخواہ جمع ہو گئی ہے وہ بھی میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ انصاری اس نوجوان کو بھی لے آیا اور اس کے ساتھ درہموں کی ایک تھیلی بھی لائے۔ حضرت عمر نے فرمایا، لو یہ تھیلی، اب اگر تم چاہو تو اس درہم کو لے لو، غزوے میں چلے جاؤ، اور اگر چاہو تو گھر بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے قرض لینا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑوں کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر رکھ دی گئی ہے۔ اللہ کے بھروسے سے خریدو اور اللہ کے بھروسے سے یہ قرض لو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اللہ کے بھروسے پر کیسے خریدیں اور اللہ کے بھروسے سے یہ کیسے ادھار لیں؟ آپ نے فرمایا، تم قرض دینے والے سے یہ کہو کہ ہمیں قرض ابھی دے دو، جب مال غنیمت میں سے ہمارا حصہ ملے گا تو ہم اس وقت قرض ادا کر دیں گے، اور بیچنے والے سے یہ کہو کہ چیز ہمیں ابھی بیچ دو، جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح اور مال غنیمت دے دے گا تو ہم اس وقت قیمت ادا کریں گے، اور جب تک ہمارا جہاز سر سبز و شاداب رہے گا تم خیر پر رہو گے، اور آخر زمانے میں لوگ جہاد میں شک کرنے لگ جائیں گے، تو ان کے زمانے میں تم جہاد بھی کرنا اور پھر غزوے میں اپنی جان بھی پیش کر دینا، کیونکہ غزوہ میں جانا اس دن بھی سرسبز ہوگا، اس پر آج کی طرح اللہ کی مدد میں آئے گی اور مال غنیمت بھی ملے گا۔
مجاہد فی سبیل اللہ کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ جانا اور اسے الوداع کہنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تو ان کو رخصت کرنے کے لیے حضور ان کے ساتھ چل کر بقیع غرقد تک گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ اور یہ دعا دی اے اللہ ان کی مدد فرما۔ حضرت محمد بن کعب کرزی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن یزید کو کھانے کے لیے بلایا گیا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو یہ فرماتے میں تمہارے دین کو اور تمہاری امانتوں اور تمہارے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنے کی حدیث کو بیان کرتے ہیں، جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور اس لشکر کے پاس گئے اور ان کو روانہ کی فرمایا اور ان کو اس طرح رخصت کیا کہ حضرت ابو بکر خود پیدل چل رہے تھے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے تھے تو حضرت اسامہ نے ان سے عرض کیا اے خلیفہ رسول اللہ، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں ورنہ میں بھی سواری سے نیچے اتر آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم نہ تم اترو گے اور اللہ کی قسم نہ میں سوار ہوں گا، اس میں میرا کیا حرج ہے کہ میں تھوڑی دیر اپنے پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود کر لوں، کیونکہ غازی جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 700 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے 700 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر ان کو رخصت کر کے واپس آنے لگے تو انہوں نے حضرت اسامہ سے کہا اگر تم مناسب سمجھو تو حضرت عمر کو میری مدد کے لیے یہاں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ نے حضرت عمر کو مدینہ اب حضرت ابو بکر کے پاس رہ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام 4 لشکر بھیجے، ان میں سے ہر ایک لشکر کے حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے۔ حضرت ابو بکر حضرت یزید بن ابی سفیان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ حضرت یزید نے حضرت ابو بکر سے کہا یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی سواری سے نیچے اترتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تمہیں نیچے اترنے کی اجازت نہیں اور میں خود سوار نہیں ہوں گا، کیونکہ میرے جو قدم اللہ کے راستے میں پڑ رہے ہیں مجھے ان پر اللہ سے ثواب کی امید ہے۔ آگے حدیث اور بھی ہے۔ حضرت جابر رینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ پیدل گئے اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے راستے میں ہمارے پاؤں غبار آلود ہوئے۔ حضرت ابو بکر سے کسی نے پوچھا ہمارے پاؤں اللہ کے راستے میں ایسے غبار آلود ہو گئے، ہم تو ان کو رخصت کرنے آئے ہیں، اللہ کے راستے میں تو نہیں نکلے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہم نے ان کو تیار کیا اور ان کو یہاں تک رخصت کرنے آئے اور ان کے لیے دعا کی، لہٰذا ہمارے یہ قدم بھی اللہ کے راستے میں ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں غزوہ میں گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر ہمیں رخصت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئے۔ جب ہمیں رخصت کر کے واپس جانے لگے تو فرمایا آپ دونوں کو دینے کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کے دین کو اور امانت کو اور آپ لوگوں کے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جہاد سے واپس آنے والے غازیوں کا استقبال کرنا۔ حضرت صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور میں نے بھی بچوں کے ساتھ ثنیۃ الوداع جا کر حضور کا استقبال کیا۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع تک آئے۔ میں نوعمر بچہ تھا، میں بھی لوگوں کے ساتھ آ گئے اور ہم نے آپ کا استقبال کیا۔ رمضان شریف میں اللہ کے راستے
میں نکلنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر اور فتح مکہ کا سفر رمضان شریف میں کیا۔